بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب متفق علیہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، حمد و صلات کے بعد سورہ ابراہیم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اسی مناسبت سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت بھی پڑھی گئی ہے جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے ظلم کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کی تعریف یہ کی جاتی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر مقام میں رکھنا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا معنی یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا، کسی چیز کا جو حق ہوتا ہے اس کا وہ حق نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ اب ظلم کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ظلم کی ایک قسم تو وہ ہے جس کا تعلق
بندے اور اللہ سے ہوتا ہے، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان اس ظلم کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کفر، شرک اور نفاق۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک کی ظلم کی جو دوسری قسم ہے وہ ظلم کرنے والے اور دوسری مخلوق کے درمیان ہوتا ہے، یعنی ظالم اور دوسرے لوگوں کے درمیان، چاہے وہ انسان ہو یا انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق ہو، چرند پرند جانور ہی کیوں نہ ہو، یہ ظلم کی دوسری قسم ہے۔ اور ظلم کی ایک تیسری قسم ہے کہ انسان کا اپنے اوپر خود ظلم کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا یہ کیا ہے؟ اس میں شرک بھی آتا ہے اور دوسرے گناہ بھی آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کسی طرح کی بھی کی جائے تو انسان وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تین قسمیں تو یہ بیان کی جاتی ہیں، لیکن اگر نظر عمیق سے، گہری نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں قسمیں حقیقت میں انسان کا اپنے اوپر ہی ظلم کرنا ہے، چاہے اللہ اور بندے سے تعلق ہو یا دوسرے بھائی سے تعلق ہو، چاہے اپنے اوپر ظلم کرنے سے تعلق ہو، حقیقت میں یہ تینوں قسمیں ایک قسم بن جاتی ہیں، اور وہ یہ کہ انسان اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ شرک کا وبال بھی اسی انسان پہ پڑے گا، کسی دوسرے کے ساتھ انسان زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کا بھی وبال اسی پہ آئے گا، اور دوسری نافرمانی اگر کرتا ہے تو اس کا بھی وبال اسی پر آئے گا۔ تو حقیقت میں جتنے بھی مظالم انسان کی طرف سے کیے جاتے ہیں، سب کی گویا کہ انسان اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کی سزا سے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ تم اللہ رب العالمین کو جو ظالم لوگ کرتے ہیں ان کے اعمال سے، ان کے کرتوتوں سے غافل نہ سمجھو، یعنی کسی بھی طرح کا انسان ظلم کر رہا ہو، چاہے وہ شرک و کفر کر رہا ہو، دوسری اور نافرمانیاں کر رہا ہو، یا کسی اپنے بھائی پر ظلم و زیادتی کر رہا ہو، یا اور کسی مخلوق پر زیادتی کر رہا ہو، تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین اس ظلم سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے نظروں کے سامنے یہ تمام مظالم ہیں، اور لیکن اللہ رب العالمین فوراً سزا نہیں دیتا، اس کو اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ رب العالمین ان ظالموں کو اس دن کے لیے مہلت دے دیتا ہے جس دن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد طرفہم الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، یعنی اس دن، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین اگر دنیا میں سزا دے دیتا ہے تو دے دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں بھی ظلم کی سزا ملتی ہے، لیکن قیامت کے دن تک کے لیے اس لوگوں کو اللہ رب العالمین مہلت دے دیتا ہے جس دن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، لوگ آدھا دن دوڑ رہے ہوں گے، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کی نگاہیں ان کی طرف بھی نہیں لوٹ سکیں گے، یعنی اتنا خوف میں مبتلا ہوں گے، ایسی دہشت میں مبتلا ہوں گے کہ اپنے آپ کی طرف بھی وہ نظر جھکا کے نہیں دیکھ سکیں گے، ایسا اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین مہلت دے دیتا ہے، لیکن اس دن ظلم کرنے والے کسی طرح کے بھی اللہ رب العالمین سے معذرت کریں گے، کچھ بھی عذر پیش کریں گے، کوئی بھی بہانہ بنائیں گے
تو اس دن کوئی بہانہ، کوئی عذر اللہ رب العالمین کے ہاں قبول کیا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، کہ اس دن ظالموں کی معذرت اور ان کی عذر قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَهُمُ اللعنہ، اور ان ظالموں کے لیے اللہ کی لعنت ہوگی، اس کی رحمت سے دوری ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ، برا گھر ہوگا۔ حاضرین گرامی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، تم ظلم سے بچو، کسی شخص پر زیادتی کرنے سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ قیامت کے دن ظلم کی تاریکیاں ہوں گی۔ یعنی جو شخص ظالم ہوگا، کسی پر زیادتی کرتا ہوگا، تو ایسا شخص اپنے اس ظلم کی تاریکیوں میں ہوگا۔ یعنی اس دن جب مومنین اپنے ایمان کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، تو اس دن ایسا شخص جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے تاریکی ہو جائے گی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اور ایک حدیث میں، ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، کہ آپ کو معلوم ہے کہ غریب کون ہے، مفلس و نادار کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے درمیان تو مفلس اور غریب و نادار وہی شخص کہلاتا ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع، ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس روپے اور پیسے نہ ہوں، ایسے شخص کو مفلس اور غریب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، نمازیں کثرت سے اس نے ادا کی ہوں گی، روزوں کا بھی اہتمام کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی اس نے دی ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہوگی، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، یعنی نمازوں کا بھی اہتمام کیا ہوگا اور روزوں کا بھی اہتمام کیا ہوگا، غریبوں کا جو حق اس کے مال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کی بھی ادائیگی کر دی ہوگی، لیکن اس کی حالت یہ ہوگی کہ کسی کو اس نے گالی دیا ہوگا۔ ظلم کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے کہ ان تمام اعمال کے کرنے کے باوجود اس کی حالت یہ ہوگی کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر اس نے الزام لگایا ہوگا، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا ہوگا، کھا لیا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، اس کا مرڈر کر دیا گیا ہوگا، اس کو قتل کر دیا ہوگا، کسی کو تماچا مارا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ایسا شخص مسلم ہوگا، کیسے مفلس ہوگا، کیسے غریب ہوگا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ظاہر سی بات ہے اس ظلم کا بدلہ اس سے لیا جائے گا قیامت کے دن، اور جتنے لوگ ہوں گے اس ظالم کے ارد گرد آ جائیں گے، کسی کو گالی دیا ہوگا وہ اس کا بدلہ چاہے گا، کسی کا خون کیا ہوگا وہ اس کا بدلہ چاہے گا، کسی پر الزام لگا دیا ہوگا وہ شخص اس کا بدلہ مانگے گا قیامت کے دن۔ اب کہاں سے بدلہ دے گا؟ وہاں روپے اور پیسے نہیں چلیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یعنی کسی کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گے، کسی کو اس کی نیکیوں میں سے کچھ دے دیا جائے گا، ایسے ایسے تمام لوگوں کو جتنے بھی مظلوم ہوں گے ان مظلوموں کو اس کی نیکیاں میں سے اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر اس کی نیکیاں پہلے ہی ختم ہو جائیں اور تمام لوگوں کا بدلہ اگر نہیں پورا ہوگا تو پھر کیا جائے گا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ،
تو ان مظلومے کے گناہوں کو لیا جائے گا اور اس شخص پر ڈال دیا جائے گا، فطرحت علیہ، اس شخص پر مظلوموں کے گناہوں کو ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اگر اس کی نیکیاں دینے کے بعد بھی پورا بدلہ نہیں مل پائے گا تو ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین لے کر کے ایسے نمازی اور ایسے روزے دار اور ایسے زکوٰۃ دینے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے شخص پر ان لوگوں کے گناہوں کو ڈال دے گا، فطرح فی النار ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص قیامت کے دن مفلس ہوگا، ایسا شخص غریب و نادار ہوگا۔ تو یہ ظلم کا اتنا بھیانک انجام ہے، یعنی اس کی سزا مل کر ہی رہے گی اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین جن لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے قیامت کے دن دلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچا کرو، مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو۔ انسان کسی عہدے پر ہونے کی وجہ سے یا کسی طاقتور ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی طریقے سے اگر تھوڑی طاقت و قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اپنے سے کمزور پر وہ ظلم کرتا رہتا ہے، زیادتی کرتا رہتا ہے، لیکن یہ سمجھتا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم اور اللہ کی بد دعا کے درمیان کسی طرح کا پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین مظلوم کی بد دعا کو بہت ہی جلد قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیں، دعا کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن بد دعا کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، اگر آپ اس پر ظلم کرتے ہیں اور وہ اللہ کے دربار میں وہ دعا کرتا ہے، کیسا بھی شخص ہو، ایمان بھی نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کی بد دعا کو قبول کر لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو کچھ نصیحتیں کی تھیں، انہی میں سے ایک نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ کی تھی کہ معاذ، مظلوم کی بد دعا سے، اس کی آہ سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت آپ کے سامنے میں ذکر کروں، حضرت عمر فاروق، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کے امیر تھے، اہل کوفہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیا کرے۔ تو سعد بن ابی وقاص کی اہل کوفہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو نماز پڑھانا بھی نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو وہاں سے معزول کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو وہاں سے بلایا اور ان کی جگہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ لیکن لمبی روایت ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح سے انہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ عشاء کی جب نماز پڑھاتا ہوں تو پہلی 2 رکعتیں لمبی کرتا ہوں اور آخر کی 2 رکعتیں مختصر کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں انہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے بارے میں مجھے تو ایسی ہی امید تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو وہاں سے بلا لیا اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو کوفہ بھیجا تاکہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس کی تحقیق ہو سکے۔ ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاتے، تمام مسجدوں میں ایک ایک نماز میں جا کر کے پوچھتے ہیں تو سارے لوگ تعریف کرتے ہیں، کوئی برائی نہیں بیان کرتا ہے۔ لیکن بنی عبس کی مسجد میں جب پہنچتے ہیں تو اور ان کے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا، کنیت ابو سعدہ تھی، اس کی کنیت
ابو سعدہ تھی، نام اسامہ بن قتادہ تھا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جب اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص 3 برائیاں اس نے ذکر کی کہ سعد بن ابی وقاص خود فوج کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے، مال غنیمت لوگوں کے درمیان صحیح طرح سے تقسیم نہیں کرتے، اور ہمارے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتے۔ یہ چیزیں ہمارے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں، تو یہ چیزیں، یہ برائیاں بیان کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ برائیاں پائی نہیں جاتی تھیں۔ بھئی یہ ایک طرح کا ظلم ہوا اور ان پر غلط الزام لگایا گیا، تو فوراً وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے مظلوم کی بد دعا کیسے اللہ رب العالمین فوراً قبول فرماتا ہے، اور کیا حشر اور کیا انجام ہوتا ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ان کان عبد ھذا کاذبا، اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے، اور قام رئاء و سمعہ، اگر ریاکاری، مکاری اور دکھاوے کے لیے لوگوں کے درمیان یہ کھڑا ہو گیا ہے، مجھ پر الزام اور بہتان لگا رہا ہے اس طرح کا، تو اللہ فَأَطِلْ عُمْرَهُ، تو اس کی عمر تو دراز کر دے، لمبی کر دے، اسے لمبی عمر عطا فرما۔ تو لمبی عمر تو اچھی چیز ہے، لیکن وہ لمبی عمر جو فقر و فاقہ اور محتاجی کے ساتھ گزرے، پریشانی کے عالم میں گزرے، وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ آگے انہوں نے کہا وَأَطِلْ الْفَقْرَ، اور اسے خوب محتاج بنا دے، اللہ تو اسے لمبی عمر عطا فرما دے اور اسے خوب محتاج کر دے۔ وَعَرِّزْهُ بالفتن، اور اسے فتنے میں مبتلا کر دے۔ ایک شرط لگائی کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جھوٹا شخص تھا۔ اب حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا حال کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اسے ایک لمبی عمر عطا کر دی، اور وہ خود کہا کرتا تھا جب اس سے لوگ پوچھتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد، کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، محتاج آدمی ہوں، فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں، سعد بن ابی وقاص کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ تو ایک تو لمبی عمر عطا کی، اور اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا، ابو سعدہ کو، کہ قد سقط حاجباہ علی عینیہ من الکبر، یعنی اتنی لمبی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ اس کی دونوں بھویں لٹک کر کے اس کی آنکھوں پر آ گئی تھی۔ مطلب کیسی شکل بگڑ گئی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تینوں باتیں قبول فرمائی، ایک تو لمبی عمر عطا کی اور لوگوں کے درمیان مانگتا پھرتا تھا، اور اتنی لمبی عمر عطا کر دی کہ بھویں دونوں آنکھوں پہ لٹک کر آ گئیں۔ یہ 2 دعائیں، اور تیسری جو دعا انہوں نے کی تھی کہ اسے فتنے میں مبتلا کر دے، اس کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ فِي الطُّرُقِ إِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ، یعنی اتنے بڑھاپے کے باوجود شکل و صورت بگڑ گئی ہے، بھویں آنکھوں پر لٹک آئی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح سے ایسی ذلیل حرکت میں مبتلا کر دیا کہ وہ راستوں میں لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ اب بتائیے، یغمزہن، غمز کہتے ہیں آنکھ کے اشارے سے کوئی بات کہنا، یعنی آنکھ سے اشارہ کرنا، آنکھ مارنا جسے کہا جاتا ہے۔ تو اتنی عمر پایا اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے فتنے میں مبتلا کیا کہ وہ لڑکیوں کو دیکھتا تھا راستے میں تو انہیں چھیڑا کرتا تھا۔ تو دیکھیے ایسے عذاب آتا ہے، اللہ رب العالمین مظلوم کی بد دعا کو ایسے ہی قبول کر لیا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ظلم سے بچنا چاہیے، زیادتی سے بچنا چاہیے، مظلوم کی اور اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ بلکہ یہ تو انسان کی بات ہے اپنے بھائی، کسی بھی مخلوق پر اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے، کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ بے زبان جانور ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کو یہ بھی ناپسند ہے۔ ایک روایت بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، کہ ایک شخص، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی۔
ایک عورت، اور اس عورت کی خوبی یہ تھی، صفت یہ تھی کہ وہ نماز روزے کا بہت اہتمام کرتی تھی، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی روزے نماز کا بھی اہتمام کیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بلی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ کیا بات تھی، کیا وجہ تھی بلی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں داخل کر دیا؟ ربطتھا، اس نے اس کو باندھ دیا۔ بلی گھر میں آتی جاتی رہی ہوگی، کچھ نقصان بھی کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بلی کے گوشت حرام ہونے کے باوجود بھی اس کا جوٹا پاک کر دیا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں، آپ کھا سکتے ہیں۔ اس نے کیا ربطتھا، اسے باندھ دیا، اور فلم تطعمھا، باندھ دیا، اسے کھانا بھی نہیں کھلایا۔ ظاہر سی بات، باندھ دیا تو کیسے کھائے گی پیے گی؟ باندھ دیا، کھانا بھی نہیں دیا۔ ولم تدعھا تأکل من خشاش الارض، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ جا کر کے زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھائے، اپنی روزی وہ تلاش کرے، اور باندھ دیا، ایسے وہ مر گئی۔ اب بتائیے زیادتی ہے کہ نہیں زیادتی ہے کہ اب کسی کو باندھ دیا جائے، حالانکہ یہ بے زبان مخلوق ہے اور اس کا گوشت کھانا حرام ہے، ایک حقیر مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ ظلم پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے اس عورت کو جو صوم و صلات کی پابند تھی، اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ تو حاضرین گرامی، ظلم کسی پر بھی ہو، اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین تھوڑی سی مہلت دے دیتا ہے۔ اس ظلم کا انجام ہر حال میں برا ہونا ہے، چاہے کسی آپ قریبی کے ساتھ کریں یا غیر قریبی کے ساتھ کریں، چاہے عام لوگ کریں یا عمرا و حکما کریں، ہر ایک سے یہ مواخذہ ہوگا۔ بس اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا ہے، اور اللہ رب العالمین تمام مظالم پر سزا بھی نہیں دیتا ہے، یہ تو کسی پر اللہ رب العالمین پکڑ اور گرفت کر لیتا ہے، ورنہ انسان کتنے مظالم ڈھاتے ہیں، کتنا ظلم کیا جاتا ہے، اگر تمام پر اللہ رب العالمین گرفت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کرنے لگے، گرفت کرنے لگے ان کے ہر ظلم پر، تو زمین، اس روئے زمین پر کوئی جاندار باقی ہی نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین تمام پہ مواخذہ نہیں فرماتا ہے کہ ہر ظلم پر اللہ رب العالمین پکڑ لے۔ حاضرین گرامی، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جنت اور جہنم یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے، کہ جانوروں کے لیے جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس مخلوق نے بھی، یعنی اگر ایک بکری نے کسی بکری پر ظلم کر دیا ہے، مار دیا ہے، یا کسی اور جانور نے کسی جانور پہ ظلم کر دیا ہے، تو اس زیادتی اور ظلم کا بدلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن دلائے گا، اور اس کے بعد ان سب کو مٹی کر دے گا۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَؤُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم تمام لوگ قیامت کے دن اہل حق کے حقوق کو ضرور ادا کرو گے، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَةِ، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری، بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو مار دیا ہے، یا کسی بکری کو مار دیا، اس کی سینگ ٹوٹ گئی ہے، تو قیامت کے دن اس بکری سے بھی اللہ رب العالمین اس بکری کو بدلہ دلائے گا۔ یعنی ظلم اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے، وہ اگر جانور بھی کسی جانور پر ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا بھی اس سے اللہ رب العالمین بدلہ دلائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں، اور ظلم کی جو یہ تینوں قسمیں ہیں، ہر طریقے ظلم سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ شرک و کفر والے ظلم سے بھی بچنا ضروری ہے، گناہ کے ظلم سے بھی بچنا ضروری ہے، اور اپنے اوپر بھی کسی طرح اور ایک دوسرے بھائی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دیں، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
انه تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔